مولا تو آ ہی جائے گا، لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ کبھی اگر کسی موالی کو مولا نے پکار لیا تو اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ میں علی بادشاہ کے سامنے جا سکوں۔ دیکھیں قبر میں جائیں گے نا، یہ میرا ایمان اور میرا یقین ہے، ہزاروں مرتبہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے جی، اور خدا کی قسم اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں پرچم عباس پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں اپنی زندگی علی سے قبر سے لکھوا کے لایا ہوں جی۔ یہ پرچم عباس پر ہاتھ رکھا میں نے دانستہ طور پر، اس لیے کہ علی بادشاہ قبر میں موجود ہوتا ہے، وہ وصول کرتا ہے۔ ہاں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میزان گھر ہو، بستر ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی مشکل ہو، علی کو پکارو، علی ہر منزل پہ تمہارا مشکل کشا ہے۔ جہاں مشکل ہے وہاں مشکل کشا کو پکارو، واجب ہے امام کو پکارنا، اسی طریقے سے واجب ہے پکار پہ لبیک کہہ کے مدد کرنا۔ موالی پکارے تو مولا پہ واجب ہے کہ وہ مدد کرے، کہیں بھی کسی بھی منزل پہ تم پکارو مولا آئیں گے۔ تو میرا یقین ہے کہ ہر مصیبت میں وہ امداد تو فرماتے ہیں، یہ میرا یقین ہے وسیم بھائی، ہر مصیبت میں وہ امداد تو فرماتے ہیں، پھر بھی ہم شوق زیارت میں مرے جاتے ہیں۔ ہر مصیبت میں وہ امداد تو فرماتے ہیں، پھر بھی ہم شوق زیارت میں مرے جاتے ہیں۔ اے خدا جلد کہیں قبر کی منزل آئے، بعد مرنے کے سنا ہے کہ علی آتے ہیں۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد۔ جہاں ضرورت پڑے گی میرے مولا نے کہا کہ علی حاضر ہے، تمہیں موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ موت امر کو کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے کہ یہ میرے حبیب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، موت کیا ہے؟ بدن کے روح سے جدا ہو جانے کا نام۔ پوچھا یہ روح کیا ہے؟ کہا کہہ دے قل الروح من امر ربی، کہ یہ تیرے اللہ کا امر ہے، موت امر ہے، میرا علی صاحب امر ہے، آ ہی نہیں سکتی جب تک علی بادشاہ کا حکم نہ ہو جائے۔ یہی تو سبق تھا۔ دیکھیں موالی ہو تو ایسا ہو، آخری وقت ہے جناب سلمان کا، سلمان محمدی کا آخری وقت ہے، بستر پہ ہے، لوگ کھڑے ہیں کہہ رہے سلمان تمہارا آخری وقت ہے، سلمان کلمہ پڑھ لو، دیکھو تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تمہارے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تمہارا دم نکل رہا ہے، سلمان تمہارے ہونٹوں پہ سفیدی آ گئی، سلمان تمہاری آنکھیں پلٹ رہی ہے۔ سلمان ایمان کے اور یقین کے بستر پہ لیٹ کے کہتے ہیں تم دیوانے ہوئے ہو، ارے مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک میرا مولا نہ آ جائے، مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک میرا مولا نہ آ جائے۔ پوچھئے تو صحیح سلمان سے، سلمان تیرے اندر یہ ایمان کہاں سے پیدا ہوا؟ تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ تو اس منزل پر کیسے آ گیا؟ صحابہ تو اور بھی تھے، 1,24,000 صحابہ ہیں، ان میں سلمان کو کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان اس منزل پہ آ گیا، کیسے آ گیا؟ پوچھئے تو صحیح سلمان سے، کسی راوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سلمان سے پوچھ لیجیے، جب سلمان کہیں گے کہ زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، 350 سال کا بوڑھا صحابی ہے، کہاں زندگی گزری، صحراؤں میں گزری، خانقاہوں میں گزری، گرجا گھروں میں گزری، کہاں سلمان کی زندگی گزری مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے رسول کی دہلیز پہ آیا سلمان کہتا ہے کام ایک ہی کیا ہے، دن بھر بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دی ہے، کبھی علی کے چہرے کی تلاوت کی ہے اور کبھی بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دی ہے۔ جو بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دے وہ اس منزل پر آ جائے کہ منا اہل البیت۔ کتنی عظمت والی دہلیز ہے بطول کی، اتنی عظمت والی دہلیز ہے کہ یہ وہ دہلیز ہے کہ جس پر عالمین کی رحمت کھڑے ہو کے کہتی تھی۔ ہر نماز فجر کے بعد رسول کا دستور یہ تھا کہ میں اپنے اصحاب کے صحابہ کو لے کے نماز سے فارغ ہو کر، اور کبھی تو یہ میں نے روایت میں پڑھا کہ نماز سے پہلے جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے اس وقت بھی اور نماز کے بعد بھی بطول کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہ دہلیز ہے کہ جہاں عالمین کی رحمت جھکتی تھی،
वसीम भाई की दादी की बरसी है। खुदा की कसम कैसा हुसैन का गम है, कैसा आले मोहम्मद का तस्करा है। 1 साल हो गया, इंतकाल हुआ, सोयम हुआ, 10वां हुआ, 20वां हुआ, 40वां हुआ, आज बरसी मना रहे हैं। कितने खुश नसीब है खुदा की कसम ये लम्हे, बड़ी सआदत मंदी है। सारी मिल्लतें इस्लामिया में, पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला, सारी मिल्लतें इस्लामिया में ये शरफ मिल्लत जाफरिया का है कि हम उस दर से वाबस्ता है, हम उस जिक्र से वाबस्ता है जो लाजवाल है। अगर किसी और दर पे होती तो मर गए जमाने वाले, न फातिहा न दरूद। हम उस जिक्र से वाबस्ता है जो खुद भी लाजवाल है और अपने चाहने वाले को भी लाजवाल बना देता है। 1 साल हो गया पूरा। ये आले मोहम्मद के जिक्र का मौजज़ा है खुदा की कसम। कहाँ है दुनिया वालों के पास ये जरिया, कहाँ है दुनिया वालों के पास ये तरीका और सलीका। इसाले सवाब का होता होगा कहीं, इसाले सवाब, कुरान खानी, फातिहा खानी, नमाज और बख्शे जाती होंगे सब चीजें, लेकिन जो खुदा की कसम ये जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद की इबादत है, जो सब इबादतों की कबूलियत का जरिया है, वो आले मोहम्मद का जिक्र है। जिस बतूल की दहलीज पे कुरान उतरा, जिसे आलमीन की रहमत, जिसे देखकर मिंबर छोड़ दिया करती थी, वो दरबार में खड़ी कह रही है, चचा सलमान इनसे इतनी इजाजत ले ले कि मैं बैठ जाऊं, मैं खड़ी रहने की आदी नहीं। मौला आपको समझिए, आप जिए जो रोने के लिए आए हैं। मैं नहीं, मैं किसी से नहीं कहता रो। बतूल का दर्द जिसमें है ये वो बेटी है। क्या कहती है, बाबा बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब आए, अभी दिन कितने हुए रसूल को गए हुए, 75 से 90 दिन की रिवायत मिलती है। इतनी जल्दी जमाना बदल गया, क्या नहीं देखा जमाने ने? हजारों रिवायतें मौजूद हैं, अपनी किताब हो या पढ़ाई सबने लिखा कि रसूल ने मिंबर छोड़ दिया। अपनी कमली उतार के कमली बिछाया करते थे, बतूल को बिठाते थे, कभी हाथों के बोसे, कभी माथे का बोसा। और वो बतूल दरबार में खड़ी है, दरबार में खड़ी कह रही है, चचा सलमान मेरे पैरों पे वरम आ गया, मैं खड़ी रहने की आदी नहीं हूं। कभी कहती है, बाबा मुझ पर इतने मसाइब आए, अगर ये मसाइब दिनों पर आते तो रात में बदल जाते, अगर पहाड़ों पर आते तो रेजा रेजा हो जाते। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसे कौन से मसाइब हैं। तारीख में अजीब जुमला मिला, कहती है, बाबा जब से दरबार से वापस आई हूं ना, और बाबा जब से जलता हुआ दरवाजा मुझ पे गिरा है, मैं सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। बाबा मैं सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। सहने खाना में बतूल मौजूद है। अली बादशाह घर में दाखिल हुए, जैसे ही घर में दाखिल हुए, सहने खाना की दीवार से टेक लगा के अली माथे पे हाथ रख के खड़े हो गए। बतूल की नजर पड़ी, एक हाथ पहलू पर है, सर पे कपड़ा बंधा है, चलने के काबिल नहीं थी वो, मैं जुमले पढ़ नहीं सकता जो मक्तल में लिखे हैं। कभी कभी तो ऐसा था कि बतूल से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। जी जनाबे अली कहते हैं, एक दिन सलमान ने पूछ लिया था, ऐ अली बादशाह जब आप बतूल को गुस्ल दे रहे थे, आज जैसा साबिर भी तड़प के रोया। जब सलमान ने ये पूछा ना, तो अली की आंखों से लहू बहना शुरू हो गया। कहा सलमान सुन नहीं सकेगा। कहा मौला बता तो दीजिए बतूल की मुसीबत। कहा सलमान जब मैं गुस्ल दे रहा था, मैंने देखा कि बतूल की पसली में औरत की चूड़ी के बराबर सुराख था। अरे जिंदगी में मुझे कभी पता सारी जिंदगी जितने दिन जिंदा रही पहलू पे हाथ रहा। अली बादशाह घर में खड़े हैं, सहने खाना में सर पर हाथ रखे। बतूल करीब आई, कहा मेरे सरकार
میرے سرکار یہ آج کس طریقے سے کھڑے ہیں؟ دیکھا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا میرے سرکار ابھی بطول زندہ ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بطول سن نہ سکو گی، اے ام الحسن سن نہ سکو گی، اے ام الحسین سن نہ سکو گی۔ کہا میرے سرکار یہ بطول سارے مسائب برداشت کرے گی، ارے رسول کی اکلوتی بیٹی مسائب سہنے کے لیے زندہ رہ گئی۔ کہا میرے سرکار کیا مصیبت آپ پہ نازل ہوئی؟ کہا بڑی مصیبت نازل ہو گئی، کل تک جو لوگ مجھے دیکھ کے سلام کیا کرتے تھے اگر آج وہ مجھے سلام نہ کرے علی کو دکھ نہ ہوتا۔ ارے مصیبت یہ ہے کہ آج وہ لوگ میرے سلام کا بھی جواب نہیں۔ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، مولا آپ کے اس گریا کو سلامت رکھے، مولا جہاں بھی رہے آباد رہے، مولا آپ کے اس گریا کو آباد رکھے، مولا آپ کی عبادت کو قبول کرے، مولا مرحومہ کی مغفرت کرے۔ بس آخر دو جملے سن لیجئے، وہ بطول زادی دربار میں کھڑی کہہ رہی تھی چچا سلمان ان سے اتنی اجازت لے لے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ جیسے ہی بطول کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ایک مرتبہ وہ تخت پہ بیٹھا تھا، تخت سے نیچے اترا، بطول کے قریب آیا، ایک مرتبہ سلمان سے کہا سلمان اپنی آقا ذاتی سے کہہ دے اب یہ تخت تمہارے باپ کا نہیں ہے، ہمارا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار کی جو واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے حاضرین ہیں ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما۔